لیکن آپ اپنی کتابوں کی طرف دیکھیں ہماری کتابوں کے اوپر وہ بندہ اشکال اٹھائیں جو اپنی کتابیں تو ان اشکالات سے دور ہیں. یہ صرف لفاظی ہیں جو آپ نے اپنے عوام کو ان لفاظوں میں مبتلا کیا ہے، ان الفاظوں کے چکر ہیں. حقیقت میں کچھ بھی نہیں، صحیح سندیں آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پیش کریں. ہم پھر بھی کہتے ہیں جہاں سے ولی اثر مؤسسے سے کئی دفعہ جو ہے یہ چیلنج دیے جا چکے ہیں. آپ کے بعض علماء نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ ان کی کوشش ناکام ہو گئی. ان کے پاس کوئی صحیح سند بھی نہیں اور آپ کے پاس بھی نہیں. کوئی بھی صحیح سند آپ پیش کریں اور آپ کہیں کہ ہاں یہ آپ کے ہاں آپ ہی کی قواعد کے مطابق یہ صحیح ہے. شیعہ کتب حدیث کی حقیقت کیا ہے، یعنی اہل سنہ علماء توسی تبریسی وغیرہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان یہ میری ایک ناقص رائے میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ان کتابوں کے بارے میں چونکہ آپ کو معلومات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے، میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے آپ پڑھ لیں. اب جن کتابوں کے اوپر آپ اپنی رائے دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ناقص رائے ہیں، تو دیکھیں پہلے آپ پڑھ لیں ان کے بارے میں، چونکہ آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ شہید ثالث کون ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ شہید اول شیعوں کے ہاں علی ہے، شہید ثانی شیعوں کے ہاں حسین ہے، شہید ثالث ششتری ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں، آپ شیعوں کے بارے میں مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں، پھر آپ نقد کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے آپ اسٹڈی کریں، پڑھ لیں. یہ دیتا ہوں کہ جب حدیث صحیح سند سے ثابت ہو، اس کا متن ہر علت سے پاک ہو، وہ کسی بھی کتاب میں ہو، توسی تبریسی کی ہو یا بخاری مسلم، آزمائش شرط ہے کہ ایسے کوئی حدیث آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو صحیح سند سے ثابت ہو، جس کی سند کاملاً صحیح ہو اور آپ کے ہاں جو جروحات ہیں ان میں سے کوئی جرح اس کے پر وارد ہی نہ ہو. ایسی حدیث آپ کے کسی کتاب میں بھی بسمیت بخاری اور مسلم کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. بے فکر رہیں. ایسی حدیث کہ جس میں کسی راوی کے اوپر آپ کے محدثین نے جرح کی ہوں یا اس کے سند پہ دیگر اشکالات ہوں، آپ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں یہاں سے ولی اثر مؤسسے سے کئی دفعہ جو ہے یہ چیلنج دیے جا چکے ہیں. آپ کے بعض علماء نے کوشش بھی کی ہیں لیکن وہ ان کی کوشش ناکام ہو گئی ہے. ان کے پاس کوئی صحیح سند بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی بھی صحیح سند آپ پیش کریں اور آپ کہیں کہ ہاں یہ آپ کے ہاں آپ ہی کی قواعد کے مطابق یہ صحیح ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پر ہم کیسے جرح کرتے ہیں. بخاری مسلم کی سندیں دیکھ لو، ان کے بخاری اور مسلم کی سندوں کے بارے میں ہی ہم کہتے ہیں کہ وہ سندیں آپ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر ٹھیک ہوتی تو آپ کبھی بھی نہ کہتے. لہٰذا آپ نہ کہیں. اب ہماری کتابوں کے بارے میں اگر آپ چاہیں کہ اب ہماری کتابوں کو نقد کرنا شروع کریں کہ وہ پتہ نہیں یہ توسی اور تبرسی فلاں فلاں ان کی کتابیں دیکھیں، ان کی اب سندیں دیکھیں، تو آپ کے اپنے علماء کے اعترافات موجود ہیں. آپ ظاہر آپ جائیں دیکھیں، آپ کتاب الایمان آپ بخاری میں بھی پڑھ لیں، وہ کتاب الایمان آپ اصول کافی میں بھی پڑھ لیں. آپ کتاب التوحید اپنی بخاری میں بھی پڑھ لیں، کتاب التوحید پھر ہماری کتابوں میں بھی پڑھ لیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دراصل وہ علوم انبیاء کس کے پاس ہیں، یہ واضح ہو جائے گا آپ کا. دیکھیں سند جو ہے نا، سند اس کے اوپر آپ لوگوں نے بہت بڑا سارا شور بھی مچایا ہے. سند ہی دین ہے، جو سند نہ ہو تو پھر یہ ہے اور فلاں ہے. سند متن کے اس بات کے لیے، متن کو ثابت کرنے کے طرائق میں سے، طرق میں سے ایک طریقہ ہے. پھر بھی کہتا ہوں سند متن کو ثابت کرنے کے طرق میں سے ایک طریقہ ہے. انحصار نہیں ہے متن کا سند کے اوپر. یہ جو آپ لوگوں نے یہ شروع کیا نا کہ صرف سند سند سند، وہ کیوں شروع کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیوں آپ لوگوں نے شروع کیا. لولا الاسناد وہ پتہ نہیں دین ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. وہ آپ لوگوں نے کیوں شروع کیا وہ واضح ہے. لیکن اب اپنی کتابوں کی طرف دیکھیں ہماری کتابوں کے اوپر وہ بندہ اشکال اٹھائیں جو جن کی اپنی کتابیں تو ان اشکالات سے دور ہوں. میں باقی تو جو آپ کے ہاں جروحات ہیں وہ تو میں بیان نہیں کرتا، فقط میں ایک جرح بیان کرتا ہوں. تدلیس نام تو آپ نے سنا ہے اور آپ بیان بھی کرتے ہیں یہ فلاں مدلس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. میں ناظرین کے لیے کہتا ہوں، اگر آپ اہل علم ہیں تو آپ کو تدلیس کا معنی پتہ ہوگا. ناظرین کے لیے میں بہت ایک آسان معنی کرتا ہوں. تدلیس فراڈ کو کہتے ہیں. تدلیس جو عیب کو چھپاتے ہیں. تدلیس مدلس وہ شخص ہے کہ جو عیب کو چھپا لے. مدلس وہ شخص ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہو آپ کی طرح، آپ کو اس میں اگر کوئی عیب ہے تو وہ آپ کو نہ بتائیں. دیکھو کتنی بڑی خیانت ہے یہ. اب یہاں پہ حدیث میں یا جو آ کے تدلیس کریں، ان کوئی عیب موجود ہیں وہ آپ کو نہ بتائیں، اس کو کہتے ہیں مدلس راوی. یہ راوی پہ مدلس بن جاتا ہے، یعنی فراڈی بن جاتا ہے، فراڈ کرتا ہے آپ کے ساتھ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی کتب میں کتنے راوی فراڈی ہیں اور کتنے راوی فراڈی نہیں ہیں. اہل سنت کی کتب کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو ہم جانتے ہیں، ان کو ہم
پڑھتے ہیں تو پھر سب کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ بات جو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ہاں سند کا بڑا زبردست سسٹم ہے، بخاری مسلم کو دیکھیں اس کی کیا حیثیت اور کیا معلوم ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں تو بہت سارے راویوں کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَهُوَ يُدَلِّسُ، یہ مدلس ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ انہوں نے بہت سارے راویوں کے بارے میں چھپایا ہے جو مدلس ہیں، لیکن انہوں نے چھپایا ہے، اور ان کے خود اپنے علماء کے اقرار موجود ہیں کہ ہاں ہم نے چھپایا ہے۔ اگر ہم نہ چھپائیں تو حدیث کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ حاکم نشاپوری صاحب ہیں، دیکھیں معرفت علوم الحدیث، دیکھیں حاکم نشاپوری صاحب کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے ان کی، دار ابن حزم سے چھپی ہے، 355 نمبر صفحے پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ أَسْتَحْسِنْ ذِكْرَ أَسَامِ مَنْ دَلَّسَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اہل سنت کے ائمہ میں سے، اہل سنت کے اماموں میں سے جو مدلسین ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کا ذکر کرنا درست نہیں سمجھتا، مستحسن نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ صیانۃ للحدیث ورواته، تاکہ حدیث اور حدیث کے راوی بچ جائیں۔ اگر بیان کیا، امام حاکم کہتے ہیں کہ اگر میں بیان کروں کہ وہ جو ائمۃ المسلمین ہیں، اہل سنت کے ائمہ ہیں، وہ جو ان کی تدلیس اگر میں بیان کروں کہ وہ کتنے مدلسین ہیں، کہ کتنے تدلیس وہ کر رہے ہیں، تو نہ حدیث رہ جائے گی نہ راوی رہ جائیں گے، تمام سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو جناب مولانا صاحب آپ حاکم نشاپوری کا شکریہ ادا کریں، آپ تمام کے تمام اہل سنت شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے حدیث کو، ان کی حفاظت کی ہے حدیث کی، وہ مدلسین کے نام نہیں بتائے ہیں۔ تو یہ خود ایک میرے خیال تدلیس ہے کہ آپ کے مدلسین کے نام کا پتہ ہے آپ پھر بھی نہ بتائیں۔ یہ آپ دیکھیں زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، ابن قیم الجوزیہ صاحب کی کتاب ہے، اس کی جلد اول پہ وہ کہتے ہیں کہ ثوری کہتے ہیں کہ بہت کم افراد ہے، وَقَلَّ مَنْ سَلِمَ، بہت کم افراد ہے کہ جو مدلس نہ ہوں، باقی سارے کے سارے مدلس ہیں۔ یہ آپ کے ثوری صاحب کا کہنا ہے کہ بہت کم افراد ہیں جو مدلس نہیں ہیں، باقی سارے مدلس ہیں۔ یہ آپ ہی کی کتاب سے، آپ ہی کی زاد المعاد سے میں نقل کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ کے ہاں حتیٰ کہ امیر المومنین فی الحدیث ہوں، وہ بھی مدلس ہیں۔ یہ آپ دیکھیں مسند ابن جعد جزء اول پہ، جلد اول پہ، حدثنی کون؟ یحییٰ ابن معین، سمعت یحییٰ ابن یقول الثوری امیر المومنین فی الحدیث، سفیان الثوری کیا ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث ہے، وکان یدلس، لیکن فراڈ کرتے ہیں۔ جو امیر المومنین فی الحدیث، جو آپ کے ہاں احادیث کے مراتب میں سے سب سے بڑا مرتبہ ہے، حاکم، حافظ، فلاں فلاں سارے مراتب جو آپ کے ہاں ہیں، ان میں سے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ مرتبہ امیر المومنین فی الحدیث، وہ بھی فراڈی نکلتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ اب دیکھیں کہ ان کے ہاں امیر المومنین فی الحدیث بخاری صاحب فراڈی ہیں یا نہیں۔ یہ میزان الاعتدال ہیں، چونکہ تدلیس کا معنی ہی فراڈی ہے سر، میں کوئی توہین نہیں کر رہا۔ فی نقد الرجال، یہ ذہبی صاحب کی کتاب ہے، یہاں پہ جزء رابع پہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں 121 پہ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن صالح، یا عبداللہ بن صالح کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں کہ بخاری نے اس سے روایت لی ہے لیکنہ یدلسہ، لیکن بخاری یہاں اس کے نام میں تدلیس کرتا ہے، تدلیس کرتا ہے سر۔ بخاری صاحب مدلس نکلتے ہیں، آپ کے اپنا عالم کہتے ہیں لیکنہ یدلسہ، قلت یعنی ذہبی صاحب کہتے ہیں، تو یہ تدلیس کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاں مدلسین میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں تو خود آپ کے ہاں آپ کے صحابہ بھی مدلس ہیں، آپ کے صحابہ بھی، وہی تدلیس کا اردو میں معنی کروں، فراڈی ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، حدیثوں میں جو عیب ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں۔ سیر اعلام النبلاء دیکھ لیں ذرا، سیر اعلام النبلاء شمس الدین الذہبی صاحب کی کتاب ہے، یہاں دوسری جلد پہ شعیب ارناؤد کی تحقیق کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں؟ شعبہ کہتے ہیں کان ابو ہریرہ یدلس۔ اچھا، یہ تو شعبہ کے قول ہے، ممکن آپ آ کے کہیں گے او یہ تو ضعیف ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ قلت کون کہتا ہے؟ یہ قلت کون کہتے ہیں؟ شمس الدین الذہبی، وہ کہتے ہیں تدلیس الصحابہ کثیر، صحابہ کی تدلیس بہت زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ مدلس ہیں، صحابہ کی تدلیس بہت زیادہ ہے، شمس الدین الذہبی کہتے ہیں۔ یہ آج کل کے
گلی و بازار والا مولوی نہیں ہے شمس الدین الذہبی۔ شمس الدین الذہبی وہ آدمی ہے جن کے بارے میں طبقات الحفاظ میں جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یہ 4 افراد میں سے وہ آدمی ہے، وہ ایک فرد ہے کہ جن کے دسترخوان پہ اہل سنت بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، جن کے دسترخوان سے اہل سنت، اگر یہ نہ ہو تمام اہل سنت کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ بہت سارے علوم اہل سنت کے ہاں وہ خراب ہو جاتے ہیں، ان کے اقوال پہ اہل سنت چل رہے ہیں، ان کے تصحیحات پہ اہل سنت چل رہے ہیں، ان کے توثیقات پہ اہل سنت چل رہے ہیں، ان کے تجریحات پہ اہل سنت چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قول کہ کیا ہے کہ صحابہ کی تدلیس تو بہت زیادہ ہے۔ میں نے باقی تمام چیزیں کہ اس کا حافظہ چینج ہے، یہ وہم کا شکار ہے، یا فلاں ہے اور یا فلاں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ میں صرف اور صرف آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، صرف تدلیس کے باب لے کے آیا ہوں کہ تدلیس آپ دیکھیں کہ تدلیس میں آپ کی کیا صورتحال ہے۔ آپ کے تمام محدثین راوی سب کے سب فراڈی نکلتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ تک، یہ سارے آپ کے اپنے علماء کے اقوال کے مطابق۔ اور اگر میں صرف اور صرف یہاں پہ مقایسہ کروں امام بخاری کا اور اسی طرح جناب شیخ کلینی کا، اگر میں صرف اور صرف مقایسہ کروں کہ خود امام بخاری کے کتنے اوہامات ہیں، جو آپ کے ہاں صرف اوہام کے اوپر آ جاؤں، ابھی تو میں تدلیس کے اوپر کیا نا، ابھی صرف اوہامات بتا دوں، امام بخاری کے اوہامات، پھر آپ کیسے مقایسہ کرتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ہمارے ہاں دیکھ لیں اور شیعوں کے ہاں دیکھ لیں۔ بالکل زمین و آسمان فرق ہے۔ شیعہ کے ہاں جو شیخ کلینی ہیں وہ بہت اعلیٰ مرتبے کے آدمی ہیں، آپ کے ہاں جو امام بخاری ہے اس کی تکفیر خود آپ کے علماء نے کی ہے، اس کو مدلس خود آپ کے علماء نے کہا ہے، بلکہ وہ اوہامات کے شکار تھے۔ دیکھیں ذرا سیر اعلام النبلاء، دیکھیں سیر اعلام النبلاء، یہاں پہ جلد خامس پہ صفحہ نمبر 194 پہ بخاری نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ راوی کون؟ یہ قاسم سمع علیاً وابن مسعود ھذا من وہم البخاری، یہ بخاری کا وہم ہے۔ آگے بڑھیں، عبداللہ بن کثیر قد وہم البخاری، بخاری یہاں پہ بھی کیا ہے؟ وہم کا شکار ہوا ہے، اس نے کہا یہ بنی عبد الدار میں سے ہے، لیکن یہ بنی عبد الدار کا نہیں ہے۔ الکاشف، یہ بھی کس کی ہے؟ ابن شمس الدین الذہبی کی کتاب ہے، یہاں پہ بھی آپ صفحہ نمبر 390 پہ دیکھیں، قال البخاری، بخاری نے کہا یہ یزید بن نعامہ کے لیے صحبت ہے، صحابی ہے، فواہمہ، یہ وہم ہے بخاری کا۔ یہ میزان الاعتدال ہے، ذہبی کی کتاب ہے، یہاں پہ جلد ثانی پہ صفحہ نمبر 343 پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ حکم بن عتیبہ کون ہے؟ وَقَدْ جَعَلَ الْبُخَارِ هَذَا وَالْحَكَمْ بن عتیبہ الامام المشہور واحداً، بخاری نے ان دو کو ایک گنا ہے، فَعُدَّ مِنْ أَوْهَامِ البخاری، یہ بخاری کو وہم ہوا ہے۔ یہ تاریخ الاسلام ہے شمس الدین الذہبی کی، یہاں پہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 364 پہ وہ کہتے ہیں محمد بن سبی الموصلی ذکر البخاری انہو بغدادی، بخاری نے اس کو بغدادی شمار کیا ہے، فواہمہ، یہ وہم کا شکار ہوا ہے بخاری۔ یعنی کتنے ایسے اور حوالے ہیں جہاں پہ بخاری وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، اصلاً اوہامات کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ کیا نام ہے، یہ بخاری کے وہم کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو آپ کیسے مقایسہ کرتے ہیں اہل سنت کے احادیث کا شیعہ احادیثوں پہ؟ کہتے ہیں شیعہ احادیث پتہ نہیں کچھ ہے بھی نہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ سر اپنی کتابوں کی طرف نگاہ کریں، آپ اپنی ہی قواعد اور اصول کو دیکھیں، آپ اپنی ہی محدثین اور آپ اپنی ہی علماء کے اقوال کو دیکھیں کہ آپ کے ہاں یہ باب بہت مجروح ہے، آپ کے ہاں یہاں پہ کوئی بھی نہیں بچتا اس باب میں، یہاں تو آپ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے تو ہمارے اساتذہ نے کئی سالوں سے یہ چیلنج کیا ہے کہ کوئی ایک صحیح سند پیش کریں، جو ابھی تک آپ لوگ پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارے اساتذہ کا کئی دفعہ اس کے اوپر چیلنج ہے، عربی میں موجود ہیں، فارسی میں موجود ہیں، حتیٰ اردو میں موجود ہیں۔ اردو میں آپ کے ایک عالم نے کوشش کی تھی لیکن ناکام ہوا اپنی کوشش میں، وہ جروحات دیکھ لیے جو روایت اس نے پیش کی تھی سلسلۃ الذہب کے نام سے۔ آپ اگر ہمت کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو اس عالم سے زیادہ اعلم سمجھتے ہیں تو پیش کریں، کوئی ایک صحیح سند پیش کریں، اس سند کو پھر آپ دیکھیں اس کی کیا حالت بن جاتی ہے۔ اب سندوں کے اوپر آپ زیادہ غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، آپ کی سندوں کی حالت بالکل برباد ہے۔ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں صححہ البانی و فلاں اور یہ اور وہ، یہ سب کے سب جو ہے نا لفاظی ہے، یہ لفاظی ہیں۔
صحح البانی و شعیب ارناؤوط و فلاں و فلاں، یہ صرف لفاظی ہیں جو آپ نے اپنے عوام کو ان لفاظیوں میں مبتلا کیا ہے، ان الفاظوں کے چکر ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں، صحیح سندیں آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہیں تو پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔